شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے پاک نام سے جو سب جہانوں کا خالق، مالک، رازق و حافظ ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں EU ڈس انفو لیب کے ذریعے بھارت پچھلے 15 سال سے پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا تھا۔ اس میں ہمارے اپنے خود ساختہ میڈیا گرو بھی شامل ہیں جو دن رات ہمیں اخلاق و محبت کا سبق بڑے باریک طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو فوج اور وطن سے دوری کا درس دے رہے ہیں۔ بہت سے نان ایشو کو ایشو بنا کر اصل حقائق سے دور رکھنے کی ناپاک کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ ہمیں یعنی عوام کو اس حد تک بیوقوف سمجھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ صبح اپنے کالم میں انہوں نے کیا لکھا اور شام کو ٹی وی پر کیا واز فرما رہے ہیں۔ آئیے آج یہ سقراط اور بقراط کیا بیچنے میں مصروف ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ سیاست کوئی فقہ نہیں کہ فتوے جاری کیے جائیں، یہ دلائل کی دنیا ہے۔ معاشرے کی ساخت اور اداروں کی تفہیم کی قیادت جن میں تربیت ہو اور بتدریج بہرور ہو کر معاشرے کو تنگ نظری اور تاریکی سے نجات دلا کر ملک اور قوم کی خدمت کی جائے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل اس کے برعکس نسل در نسل خاندانی نظام کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اور یہ طریقہ کار تقریباً 73 سال سے جاری و ساری ہے، جو پاکستان میں انوکھی جمہوریت کے نام پر رائج ہے۔ بھٹو صاحب کی بیٹی بے نظیر کے بعد ان کے خامد زرداری صاحب اور اب ان کے بیٹے بلاول صاحب جو پاکستان کا مقدمہ لڑنے امریکہ جاتے ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور جمہوریت کے بڑے علم بردار ہیں، مگر خاندانی جمہوریت کے۔ اسی طرح شریف برادران نے تقریباً 30 سال حکومت کے مزے لوٹے، نہاری ہیلی کاپٹر سے لاہور سے اسلام آباد لاتے، اسمبلی میٹنگ لندن میں بلاتے اور PIA کا فل جہاز لندن ایئرپورٹ پہ کرایہ ادا کر کے کھڑا رہتا۔ پنجاب ہاؤس مری ماڈل ٹاؤن جاتی عمرہ کو کیمپ ہاؤس بنا کر سارا خرچہ خزانہ سے ادا کیا جاتا۔ لوٹ مار کی ڈاکومنٹریز BBC دنیا بھر کے اخبارات میں تذکرے، تبصرے، کتابیں لکھی گئیں۔ کیا کیا آپ اور ہم نے نہیں دیکھا۔ اب ان کی بیٹی اور بھتیجے حمزہ شہباز وغیرہ یعنی رولنگ خاندان نسل در نسل جمہوریت کو خطرے میں دیکھ کر دشمن سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے، بلکہ ملا رہے ہیں اور ملا چکے ہیں۔ ان لوگوں کی اصل مرض موجودہ حکومت یعنی PM عمران خان سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ یہ دونوں خاندان صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اقتدار میں رہیں تو جمہوریت اور ملک ٹھیک چل رہا ہے، ورنہ خارجہ پالیسی بھی ناکام ہے، معیشت بھی برباد ہو چکی ہے، جمہوریت بڑے خطرے میں ہے۔ اگر ہمیں اقتدار دیا جائے تو ایک دم الادین کی چابی کی طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمیں اس معاملے میں اقتدار دینے کے بعد کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے۔ جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور سارا نظام 30 سال میں 3 بار وزیر اعظم بن کر نکل کر آج کل یہ بڑے زوروں پر پراپیگنڈا کر رہے ہیں، بلکہ رو رو کر کے مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، نہیں تو میرے پاس راز ہیں۔ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، رسیدیں مانگتے ہیں، اپنے والد صاحب مرحوم کی قبر میں رسیدوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مردوں سے حساب کتاب مانگنا اسلام میں ممنوع ہے، یہ غیر اسلامی ہوگا۔ ناظرین، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں کے بارے میں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا کچھ نہیں۔ اس پہ بار بار تبصرہ کرتے بھی
शर्म महसूस होती है, मगर क्या करें, इसका अयादा करना भी ज़रूरी है ताकि हमारी आइंदा नस्ल को कुछ न कुछ तो जमहूरियत की समझ आ सके कि असल जमहूरियत क्या है। इसी पे ख़त्म करते हैं। बाकी आइंदा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।